بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الثالث والثلاثون 33واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 33واں سبق یہ حال کا بیان شروع کر رہے ہیں یہ، اور اس کے اندر بیان کریں گے حال کسے کہتے ہیں، ذوالحال کسے کہتے ہیں، اور ان کے تحت تعریفات آئیں گی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صورتیں ان کے تحت بیان کریں گے اور پھر تمرین کو بیان کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ذوالحال اور حال کا بیان۔ فرماتے ہیں حال کا بیان، جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال، اور اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ یعنی ایک طور پہ یہ تعریف اس کی ہوئی کہ حال وہ اسم ہے وہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت فاعلی یا حالت مفعولی کو بیان کرے، اور یعنی جس کی حالت کو بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جو حالت بیان کرے اس کو حال کہتے ہیں۔ تو یہ بیان ہوا کہ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے اسے حال، اور اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ بیان کریں گے کہ ذوالحال جو ہے معرفہ ہوا کرتا ہے اکثر و بیشتر، اور حال جو ہے نکرہ ہوا کرتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ضربت زیدن قائما، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جو ہے مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے حال، کہ جو لفظ فاعل یا مفعول کی، تو فاعل کی کبھی حالت بیان ہوگی اور کبھی مفعول کی، اور کبھی دونوں کی حالت بیان ہوگی۔ تو یہاں جو ہے پہلی مثال اس کی ہے جبکہ مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور دیکھیں یہاں پر کہ ضربت زیدن قائما، میں نے زید کو مارا، تو زیدن یہ ذوالحال ہے، اور یہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ عامل نے اس کو مفعول بنایا، حالت نسبی میں رکھا، اور معرفہ ہے، زید معرفہ ہے۔ وہ آپ کو بیان کیا گیا کہ جو ہے ذوالحال اکثر و بیشتر معرفہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ زید جو ہے معرفہ ہے، اور قائمن یہ جو ہے حال ہے اور نکرہ ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوا کرتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ زید، اب یہاں دیکھیں چونکہ زید جو ہے مفرد ہیں، اس اعتبار سے قائمن بھی مفرد آیا، چونکہ مذکر ہے اس حساب سے قائمن بھی مذکر آیا۔ تو اب دیکھیں کہ ذوالحال کبھی جو ہوگا کبھی معرفہ، کبھی جو ہوگا فاعل بنے گا، لیکن حال جو ہوگا منصوب ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ضربت زیدن قائمن میں یہاں پر دونوں منصوب ہیں، لیکن زید معرفہ ہے اور قائمن نکرہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، لقیت زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ دونوں سوار تھے۔ تو یہاں پر جو ہے فاعل مفعول دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے یہاں پر، اور اس لیے جو ہے راکبین آیا، اور راکبین جو ہے یہ منصوب ہے، اور یہ کیا ہے حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے، اور راکبین یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اس لیے راکبین آیا۔ تو یہ جو ہے بیان ہو گیا اس کا کہ یہاں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ یہاں دونوں کی حالت بیان کی گئی یہاں پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں جہاں فاعل کی حالت بیان ہو، جیسے میرے پاس مثال ہے جاءنی زید راکبن، میرے پاس زید آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب یہاں زیدن یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور یہ فاعل بنے گا جاءنی کا۔ تو دیکھیں یہ جاءنی زیدن میں زیدن یہ ہے، اس کا اعراب جو بتایا کہ ذوالحال عامل کے مطابق ہوتا ہے، عامل جیسا اس کو چاہے ویسے ہی اس پر
اعراب آتا ہے۔ عامل نے یہاں چاہا کہ زید کو فاعل بنائے، اس لیے اس پر اعراب رفع کا آیا، اور یہاں جو ہے مرفوع ہے، یہ حالت رفعی میں ہے اور معرفہ ہے، اور راکباً یہ ذوالحال ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ ذوالحال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا مثالیں تینوں میں نے مثال پیش کر دیں۔ جانی زید راکباً، یہ مثال ہو گئی کہ فاعل کی حالت کو بیان کرے۔ ضربت زیدن قائماً، یہ مفعول کی حالت کو بیان کرے۔ لقیت زیدن راکبین، یہ فاعل و مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں اس کے تحت۔ قاعدہ نمبر 1، حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے۔ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ ذوالحال حال دیکھیے پہلی والی مثال میں بھی دیکھیے قائمن، یہاں پر بھی کیا ہے منصوب ہے، اور راکبین میں بھی حال ہمیں یہ منصوب ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عامل کے مطابق جیسے دیکھیں آپ زیدن ضربت زیدن میں یہ ذوالحال جو ہے عامل کے مطابق ہے، اور لقیت زیدن میں بھی یہاں پر بھی ذوالحال جو ہے عامل کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو بیان کی کہ جانی زید راکباً، یہاں پر جو ہے عامل کے مطابق ہے، تو عامل کبھی تو اس کو حالت فاعلی میں چاہے گا تو مرفوع ہوگا، کبھی حالت مفعولی میں چاہے گا تو ایسی صورت میں منصوب ہو جائے گا۔ تو اب ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے جانی زید راکباً رأیت زیدن راکباً، یہاں دیکھیں جانی زید راکباً، یا جا فعل زید فاعل زید ذوالحال اور راکباً حال، اور حال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لہذا راکباً حال ہے اور مفرد ہے تو منصوب بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، اور زید جو ہے معرفہ ہے اور عامل کے مطابق ہے، عامل نے جا نے اس کو جو ہے فاعل بنانا چاہا، اس لیے جا یہ کے بعد جو آنے والا زید جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل بنے گا مل کر کے۔ دوسری مثال میں رأیتو زیدن راکباً، یہاں رأیتو عامل ہے اور عامل نے اس بات کا تقاضا کیا کہ زید کو جو ہے مفعول بنائے تو اس کی حالت مفعولی ہے، اور یہاں زید جو ہے عامل کے مطابق منصوب ہے، اور راکباً خود حال ہے اور حال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لہذا زیدن ذوالحال ہے اور جو معرفہ ہے، اور راکباً حال ہے نکرہ ہے، اور مل کر دونوں یہ مفعول بنیں گے رأیتو کا۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہوگا۔ اب دوسرا بیان کر رہے ہیں، حال جو ہے ذوالحال کے بعد آتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا مثالوں کے اندر اوپر کہ زید ذوالحال ہے اور راکباً حال ہے، پہلی مثال تو ذوالحال جو ہے پہلے آتا ہے اور حال بعد میں آتا ہے۔ حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حالت حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ذوالحال کے بعد حال آتا ہے، حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جیسے جا راکباً رجل، یہاں دیکھیں جا راکباً رجل، یہ جو ہے راکباً یہ حال ہے اور رجل یہ ذوالحال ہے، اور بیان کیا کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو، تو یہاں دیکھیں کہ رجل یہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے اور مجرور بھی نہیں ہے، بحرف جر بھی نہیں ہے اس سے پہلے، تو اس سے پہلے حال کو لانا ضروری ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ راکباً حال اس سے پہلے آیا۔ دوسری مثال رأیت راکباً رجلاً، رأیت راکباً رجلاً میں یہاں رجلاً جو ہے ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے، اور راکباً یہ حال ہے اور یہ اس سے پہلے ہے، تو یہ بیان کیا کہ حال ذوالحال اگر نکرہ ہو تو اور مجرور نہ ہو تو اس سے پہلے حال کو لانا ضروری ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں مثالوں میں راکباً یہ حال جو ہے ذوالحال پر مقدم ہے، اور یہ مقدم کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنا ضروری ہے اگر یہ مجرور نہ ہو؟ یہ اس لیے مقدم کرنا ضروری ہے کیونکہ حالت نسبی میں صفت سے التباس لازم نہ ہے، یعنی اگر آپ جو ہے ذوالحال پہ حال کو مقدم نہ کریں اور حالت نسبی میں اسی طرح پڑھیں آپ، جیسے آپ مثال میں جیسے آپ دوسری مثال ہے رأیت راکباً رجلاً، اب رجلاً کو مقدم کریں اور آپ مؤخر نہ کریں اور پڑھیں آپ رأیت رجلاً راکباً، تو آپ یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ رجلاً یہ موصوف ہے یہ کہ ذوالحال ہے، یا راکباً یہ جو ہے صفت ہے یہ حال ہے، اس لیے جو ہے رأیت رجلاً راکباً میں اب احتمال ہوگا اس بات کا کہ رجلاً موصوف ہے اور راکباً صفت ہے کیونکہ صفت بعد میں آتی ہے، لیکن جب ہم اس کو مقدم کر دیں گے
حالت نسبی میں جبکہ ذوالحال نکرہ ہوگا تو یہاں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں راکبن حال ہے اور رجلن ذوالحال ہے، کیونکہ صفت اپنے موصوف سے پہلے نہیں آتی، تو یہ آنے والا جو ہے حال ہی ہے جو رجلن ذوالحال پر مقدم ہے، تو اس لیے مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر مجرور ہوگا، ذوالحال مجرور ہوگا، تب بھی اس پر حال کو مقدم کرنا ضروری نہیں، تب بھی، کیونکہ یہاں پر اب وہ مجرور ہونے کی وجہ سے جو بتا دے گا اس بات کو کہ یہاں پر جو ہے یہ بھی جو ہے ذوالحال ہے، کیونکہ اگر وہ صفت ہوتا اس کا بعد والا قائمن تو وہ صفت ہونے کی صورت میں موصوف کے مطابق ہوتا، اور موصوف مجرور ہوتا ہے تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے حال کا منصوب ہونا، کسی چیز کا منصوب ہونا، یہ بتا دے گا اس بات کو کہ یہاں پر جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ حال ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں مررتو بے رجل قائمن، تو یہاں رجل پر قائمن کو مقدم نہیں کریں گے، یہاں پر قائمن کا منصوب ہونا ہی اس بات کو بتلا رہا ہے کہ یہ حال ہے، یہ جو ہے صفت نہیں ہے، کیونکہ اگر صفت ہوتی تو یہاں پر رجل قائمن ہوتا۔ اس لیے جو ہے یہ مثال بیان کی گئی کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو مجرور نہ ہو تو حال کو اس پر سے پہلے لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہم نے تفصیل بیان کی، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ نمبر 3 قاعدہ ہے حال مفرد ہو تو اس کا واحد، حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی اگر واحد ہوگا تو حال بھی واحد ہوگا، ذوالحال اگر تثنیہ ہے تو حال بھی تثنیہ ہوگا، ذوالحال اگر جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا، ذوالحال اگر مذکر ہے تو حال بھی مذکر ہوگا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں جاء الرجل راکبا، ایسا مرد آیا جو سوار تھا، مرد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ الرجل یہ ذوالحال ہے اور راکبن یہ حال ہے، اور راکبن یہ حال یہ مفرد ہے، اور مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا دیکھیں کہ الرجل یہاں پر واحد ہے تو راکبن بھی یہاں پر واحد آیا، اور رجل جو ہے مذکر ہے تو راکبن کو بھی مذکر لایا گیا۔ دوسری مثال ہے جاءت المرأۃ راکبۃ، عورت آئی اس حال میں کہ وہ سوار تھی۔ یہاں پر راکبتن یہ ذوالحال ہے، یہ راکبتن یہ حال ہے اور یہ مفرد ہے، اور جب حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ المرأۃ یہ ذوالحال ہے اور مفرد ہے، ذوالحال ہے اور یہ جو ہے مؤنث ہے تو راکبتن بھی مؤنث آیا، اور المرأۃ یہ واحد ہے لہذا راکبتن بھی واحد لایا گیا۔ تیسری مثال ہے جاء الرجلان راکبین، ایسے دو مرد آئے جو سوار تھے۔ تو اب یہاں دو مرد آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھے، الرجلان یہ ذوالحال ہے اور یہ تثنیہ ہے، اور راکبین یہ حال ہے اور یہ مفرد ہے، اور جب راکبین یہ مفرد اور جب جو ہے حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو جملہ نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ راکبین یہ جو ہے مفرد ہے، اور مفرد ہونے کی بنیاد پر یہاں رجلان یہ تثنیہ ہے تو اس اعتبار سے راکبین بھی تثنیہ لایا گیا، اور دوسری بنیاد یہ کہ الرجلان جو ہے مذکر ہے تو الراکبین بھی مذکر لایا گیا، اور چونکہ رجلان یہ تثنیہ ہے اور حالت رفع میں، اور حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب جو ہے الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور راکبین یہ تثنیہ ہے اور اس کا اعراب جو ہے یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے حالت نسبی میں، اور جو حالت نسبی اور جری میں، یعنی تثنیہ کا اعراب حالت نسبی اور جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ یہاں حال جو ہے حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہے۔ چوتھی مثال ہے جاءت المرأتان راکبتین،
تو یہاں پر دیکھیں دو عورتیں آئیں اس حال میں کہ وہ دو سوار تھیں. یہاں راکبتین حال ہے اور مفرد ہے، اور مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے. تو یہاں پر المراتان جو ہے ذوالحال ہے، یہ تثنیہ ہے، اس لیے راکبتین بھی تثنیہ لایا گیا. اور المراتان مؤنث ہے تو راکبتین بھی جو ہے مؤنث لایا گیا. اور راکبتین حالت نسبی میں ہے اور المراتان حالت رفعی میں، کیونکہ ذوالحال جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور حال جو ہوتا ہے وہ ذوالحال جو ہوتا ہے حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور راکبتین حالت نسبی میں ہے، اور راکبتین حالت نسبی میں ہے چونکہ حال ہے. پانچویں مثال ہے جار رجال راکبینا، مرد آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھے. اب یہ الرجال یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے عام طور پر. ذوالحال معرفہ ہو اور حال نکرہ ہو. حال مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں کہ راکبینا یہ حال ہے اور مفرد ہے، اور مفرد ہو تو اس کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. لہذا الرجال یہاں پر جمع ہے تو راکبین میں بھی جمع لایا گیا، اور الرجال چونکہ مذکر ہے تو راکبین بھی مذکر لایا گیا. اور یہ مذکر اس لیے لایا گیا کیونکہ یہ راکبین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ماقل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے حال بن رہا ہے، اور حال حالت نسبی میں جو ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم جب حالت نسبی میں ہو تو یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حال بھی جو ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب یہاں پر یا ماقل مفتوح کے ساتھ آیا. تو اب الرجال یہ حالت رفعی میں ذوالحال ہے، اور راکبینا یہ جو ہے حالت نسبی میں جو ہے حال ہے. نمبر 4 قاعدہ ہے حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یعنی حال اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے واو اور ضمیر بھی، یا ان میں سے ایک آئے گا، یا تو واو لے آئیں گے یا ضمیر کو لے کر آ جائیں گے. جیسے کہ مثال دیکھیں ادعو اللہ وانت موقن، آپ اللہ سے دعا کریں اس حال میں کہ آپ یقین کرنے والے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ ادعو اللہ، یہاں پر جو ہے یہ وانت موقن یہ حال پورا جملہ اسمیہ بننا ہے، اور ادعو کے اندر انتا ضمیر یہ ذوالحال ہے اس کا. اور دوسری یہ کہ وہ انتا موقن یہاں پر جملہ اسمیہ ہو تو واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں، واو بھی موجود ہے، وہ انتا اور انتا ضمیر ہے. انتا ضمیر ہے جو معرفہ میں سے ہے، تو لہذا یہ پورا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے. انتا ضمیر سے شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور جملہ اسمیہ بن کر کے پھر یہ حال بنے گا، اور حال اور ذوالحال سے مل کر کے فاعل بنے گا ادعو کا. تو اب دیکھیں کہ یہاں ادعو اللہ وانت موقن، یہ حال وانت موقن پورا حال یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں واو بھی ہے اور انتا یہ دونوں اس میں موجود ہیں. دوسری مثال دیکھیں لا تاکل والطعام حار، تو مت کھا اس حال میں کہ کھانا جب گرم ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ تاکل یہ فعل نہیں ہے اور اس کے اندر انت ضمیر ذوالحال ہے، والطعام حار اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہ حال بننا ہے. اور حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو یا ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے واو صرف موجود ہے، تو دیکھیے والطعام حار میں واو یہاں پر واو موجود ہے، لہذا یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بنے گا اس کا لا تاکل کا. اب کے اندر ذوالحال حال سے مل کر کے پھر فاعل بنے گا لا تاکل کا. تو فرمایا کہ جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا والطعام حار میں واو یہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تیسری مثال ہے رجع القائد ہوا فاتح، قائد لوٹا اس حال میں کہ وہ فتح یاب تھا. اب یہاں پر فتح یاب ہے رجع القائد، القائد یہ ذوالحال ہے، اور ہوا فاتح یہ پورا جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے. اور جب حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لہذا یہاں دیکھیں کہ ہوا فاتح میں
ہوا یہ جو ضمیر ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ پورا والا جملہ مل کر کے پھر یہ بنے گا حال۔ جملہ اسمیہ ہوا مبتدا، فاتح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال، اور ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل رجع کا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوا کہ حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلی مثال میں دیکھا کہ وانتا موقنون میں واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، لا تاکل والطعام حارن میں یہاں پر والطعام میں واو ضمیر ہے، واو ہے، اور رجال قائم ہوا فاتحون میں، اور یہ جو ہے ہوا جو ہے ضمیر ہے۔ نمبر 5 جملہ ہے حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو بیان کیا گیا جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ اب جملہ فعلیہ ہو تو اور ماضی سے شروع ہو یا مضارع سے، تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء زید قد قمت، زید آیا اس حال میں کہ میں کھڑا ہو چکا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حال یا قد قمت یہ جملہ فعلیہ ہے اور حال ہے اور فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے، لہذا اس سے پہلے قد آیا۔ بیان فرمایا تھا کہ حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، لہذا قد قمت میں قد جو ہے یہ قمت فعل ماضی اور اس سے پہلے قد موجود ہے، یہ حال بنے گا۔ اب دوسرا بیان فرما رہے ہیں کہ حال جملہ فعلیہ اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، اور فعل مضارع سے شروع ہو، حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں حال ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعنی جیسا ذوالحال رہے گا ویسی ضمیر رہے گی۔ اگر ذوالحال مفرد ہے، ذوالحال اگر واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی ہوگی، اگر ذوالحال تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ ساری صورتیں دیکھیں آپ، یہاں پر فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء یرکب، وہ آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہیں، سوار تھا، یہ سوار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جاء فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال ہے، اور یرکب فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پھر نکلے گی جو لوٹے گی جاء کے اندر جو فاعل ہے اس ذوالحال اس کے طرف، اور وہ چونکہ واحد ہے اس لیے ضمیر بھی واحد کی لوٹے گی، اور چونکہ مذکر ہے اس لیے ضمیر بھی مذکر کی ہوگی۔ تو فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء یرکبو میں، یہاں یرکبو جو ہے فعل مضارع ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہے، یہ پورا جملہ مل کر کے یہ بنے گا اس کا حال، اور ذوالحال حال سے مل کر کے پھر فاعل بنے گا۔ تو یہ ہمارا اس کے تحت یہ بیان ہوا، اور ہم نے وہ صورت بھی بیان کی کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو اور حال بھی، حال تو نکرہ ہی ہوتا ہے، تو حالت نسبی میں ذوالحال پر حال کو مقدم کرنا ضروری ہے تاکہ حالت نسبی میں صفت سے التباس لازم نہ آئے، کیونکہ احتمال رہے گا کہ کہیں یہ صفت اگر ہم مقدم نہ کریں ذوالحال پر حال کو تو ایسی صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر ذوالحال ہے کہ ذوالحال حال کی ترکیب ہے یا موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ جیسے کہ اگر مرجا رأیت رجلا قائما، اب یہاں پر رجلا قائما میں ضروری ہے کہ یہاں قائما کو مقدم کریں، اور اگر مقدم نہ کریں رجلا پر تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر ذوالحال حال کی ترکیب ہے یا موصوف صفت کی ہے، کیونکہ رجلا کو عام طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں موصوف ہے اور قائما صفت ہے، لیکن جب ہم اسے رأیت قائما رجلا کہہ دیں گے تو اب پتہ چل جائے گا کہ یہاں قائما حال ہے اور رجلا یہ ذوالحال ہے، اس لیے مقدم کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری یہ چیزیں ہم اس کے اندر یہ بیان کریں کہ حال جو ہے ہمیشہ نکرہ رہتا ہے اور ذوالحال اکثر معرفہ رہتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ایسا لگے کہ حال معرفہ ہے، اگر کبھی حال معرفہ ہو تو پھر یہ نکرہ کی تعویل میں یہ کریں گے اسے، جیسے کہ آمنت باللہ وحدہ، اب یہاں پر یہ وحدہ جو ہے اس مثال میں حال ہے جو معرفہ ہے، لیکن اسے جب ہم منفردن کی تعویل میں مان لیں گے تو ایسی صورت میں نکرہ ہو جائے گا، اور منفردن نکرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ حال نکرہ ہو معرفہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے
تعویل میں اتار لیں گے کہ اس طور پر کہ وہ نکرہ ہو جائیں۔ تو یہ ہماری جو ہے پورا سبق مکمل ہو گیا۔ آئیے ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے تمرین دوسری اور تیسری کو حل کرنا ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر کچھ غلطی کی نشاندہی کو کرنا ہے۔ غلطی کی نشاندہی نمبر 1 جملہ ہے، جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں صرف اسم کو ہٹا دینا ہے، لفظ رکھ دینا ہے، بلکہ ہم کہیں گے جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ نمبر 2 جملہ ہے، حال اور ذوالحال منصوب ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس کے اندر ہم 2 طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں، اس غلطی کی نشاندہی کو، اور اگر کریں گے تو ایک آگے بھی پھر جملہ آ رہا ہے جو معرفہ والا آ رہا ہے، تو ایک آسان والا ہم بتاتے ہیں کہ اس طور پر یہ کریں اس کے اندر کہ کہیں کہ حال ہمیشہ منصوب اور ذوالحال عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا حال جو ہمیشہ منصوب اور ذوالحال عامل کے مطابق ہوتا ہے، تو اس طور پہ کریں گے اس کو۔ اور اگر اس کو اور کرنا چاہیں تو پورا جو ہمارا قاعدہ اس کے اندر اس طور پر اتار سکتے ہیں، اسے حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے اس میں اکثر معرفہ کریں گے تو پھر آگے جو 3 نمبر آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں درست بھی کرنا ہے، تو ہم پہلے ہی والا زیادہ مناسب رکھیں کہ حال ہمیشہ منصوب اور ذوالحال عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 3 ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر، ہمیشہ کی جگہ اکثر رکھ دیں گے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور اضافہ کرنا ہمیں، اس میں ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ مجرور ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو حال کو اس پر مقدم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے غلطی کی نشاندہی والا تمرین دوسری مکمل ہو گئی۔ آئیے اب تیسری تمرین ہے، اس کے اندر 2 جز ہیں، الف اور با۔ الف کے اندر کیا ہے؟ الف کے اندر ہے درج ذیل جملوں میں حال اور ذوالحال کی تعین کیجیے۔ ہم تعین بھی کریں گے اور اس کے متعین کر کے وضاحت بھی کریں گے۔ پہلی مثال ہے نمبر 1، ذهب الحاج ماشیا، حاجی پیدل گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ذوالحال جو ہے عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے اور حال منصوب ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر رکھنا ہے آپ کو ذهب الحاج، الحاج یہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے اور ماشین یہ حال ہے، اور حاج یہ عامل کے مطابق فاعل بن رہا ہے، فاعل بنے گا، اور ماشین یہ جو ہے حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، اور حاج اس لیے منصوب ہے، اور حاج یہ معرفہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا عامل نے اس کو جو ہے فاعل بنانا چاہا، الحاج جو ہے اس پر جو ہے اعراب رفع کا ہے، اور حاج جو ہے معرفہ ہے کیونکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری مثال ہے لا تشرب الماء قدرا، پانی نہ پی اس حال میں کہ جبکہ وہ گندا ہو یا گدلا ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ لا تشرب فعل نہیں انتا پوشیدہ فاعل ہے، اور الماء یہ اس کا ذوالحال ہے اور یہ معرفہ ہے، اور قدرن یہ حال ہے جو نکرہ ہے، اور ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے اکثر و بیشتر۔ ذوالحال کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا عامل لا تشرب نے اس کو مفعول بنانے کا تقاضا کیا، لہذا مفعول ہے، اور چونکہ معرفہ ہوا کرتا ہے لہذا الماء المعرفہ ہے، اور قدرن نکرہ ہوا کرتا ہے لہذا قدرن نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ تیسری مثال ہے نزل المطر غزیرا، بارش موسلا دھار ہوئی۔ یہاں پر جو ہے المطر جو ہے یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا عامل نزلہ نے اس کو
حالت فاعلی میں مرفوع بنانا چاہا لہذا مرفوع ہے، اور غزیرن جو ہے یہ نکرہ ہے اور حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے نکرہ اور منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا غزیرن جو ہے نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 4 ہے لا تحکم غضبانا، تم فیصلہ مر کرو اس حال میں کہ تم غصے میں ہو۔ یہاں پر جو ہے لا تحکم فعل نہیں ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر ذوالحال ہے، اور ضمیر جو ہے معرفہ میں سے ہیں، لہذا یہ جو ہے معرفہ ہے اور مرفوع ہے، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق، عامل نے اس کو جو ہے فاعل بنانا چاہا لہذا یہاں پر فاعل ہے، اور غضبان یہ پورا مل کر کے اس کا فاعل بنے گا، لیکن حالت نسبی میں جو ہے حال جو ہے نکرہ اور منصوب رہا کرتا ہے، لہذا دیکھیں کہ غضبان یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ تو لا تحکم فعل نہیں، انت ضمیر ذوالحال اور معرفہ ہے اور مرفوع ہے، اور غضبان جو ہے یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے اور ذوالحال ہے۔ نمبر 5 مثال ہے لا تقرأ والنور زائل، تم نہ پڑھو اس حال میں کہ روشنی دھیمی ہو۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو کہ حال جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اندر واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں لا تقرأ یہ فعل نہیں ہے، اس کے اندر انت ضمیر ذوالحال ہے، اور والنور زائل یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں اس کے اندر واو یا ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر دیکھیں کہ والنور میں واو یہاں پر موجود ہے، لہذا یہ پورا جملہ مل کر کے حال بنے گا، اور حال ذوالحال سے مل کر کے لا تقرأ کا فاعل بنے گا۔ نمبر 6 ہے فر السارق یرکب، چور جو ہے سوار ہو کر بھاگ گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ السارق یہ ذوالحال ہے اور یہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع ہے اس بات پر کہ عامل کے مطابق ہے کہ عامل فرہ نے اس کو جو ہے فاعل بنانا چاہا، اور یرکبو فعل مضارع ہے، اور جب فعل مضارع ہو تو اس میں حال کے ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا یرکبو کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا جو سارے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یرکبو مذکر ہے لہذا ضمیر مذکر کی ہے، اور یرکبو سارے کو واحد ہے لہذا یرکبو بھی واحد ہے، کے اندر ضمیر بھی واحد ہے۔ تو اب یہاں پر اور یرکبو یہ پورا یہ جملہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا یرکبو کے اندر ایک ضمیر ہے۔ نمبر 7 ہے اجتہد صغیرن، تو محنت کر اس حال میں کہ تو چھوٹا ہو، یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں محنت کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ اجتہد یہ فعل امر ہے، اور انتا ضمیر جو اس کے اندر ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ ضمیر معرفہ میں سے ہے اور ذوالحال ہے، اور ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے، اور صغیرن یہ حال ہے اور نکرہ ہے، اور ذوالحال جو حال ہوتا ہے نکرہ ہوا کرتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا صغیرن نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 8 ہے کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اس وقت جبکہ آدم مٹی میں روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہاں پر کنتو کے اندر جو ضمیر ہے انا، وہی ضمیر انا جو ہے یہ اس کا ذوالحال بنے گی، اور ضمیر جو ہوتی ہے معرفہ میں سے لہذا یہ معرفہ ہوگا، اور پورا والا جملہ و آدم بین الروح والجسد یہ پورا جملہ اس کا جو بنے گا یہ حال بنے گا، کیونکہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اور حال جب جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا واو ضمیر، لہذا واو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وآدم بین الروح والجسد کے اندر یہاں پر واو موجود ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا۔ درجہ ذیل جملوں میں حال و ذوالحال کی تعین کیجیے، الف جز مکمل ہو گیا۔ اب آئیے با جز حل کرتے ہیں۔ با جز کے اندر ہے درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں کچھ غلط ہیں، ان کو درست کرنا ہے اور ہم وجہ بھی بیان کریں گے اس کی کیوں غلط ہے۔ آئیے نمبر 1 ہے جاء الرجال راکبون، مرد آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھے۔ تو یہاں پر جو ہے درست جملہ یہ راکبون درست نہیں ہے، کیونکہ یہ راکبون حال بن رہا ہے الرجال کا۔ الرجال ذوالحال ہے اور ذوالحال معرفہ ہے،
اور عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے، لہذا عامل نے اس کو فاعل بنانا چاہا، لہذا الرجال پر حالت رفع میں ہے۔ لیکن راکبون جو ہے یہ حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے، منصوب ہوا کرتا ہے، اور منصوب، اور چونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم حالت نسبی جری میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اس لیے یہاں پر راکبون سے راکبین ہوگا، کیونکہ حال جو ہے حال، اب یہاں پر درست جملہ بنے گا جاء الرجال راکبین، الرجال راکبین، تو یہ اب درست جملہ بن جائے گا، کیونکہ راکبین یہ ذوالحال حال ہوگا، اور حال جو ہوتا ہے حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے، یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم حالت نسبی یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے نکرہ ہوا کرتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے، اور حال جب نکرہ و مفرد ہو تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر واحد تثنیہ جمع ہونا میں، مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ الرجال راکبین، راکبین اب ہو جائے گا، یہ راکبین جمع ہوگا، کیونکہ الرجال جمع ہے، اور اس کے اندر ضمیر بھی نکلے گی ہم کی، کیونکہ یہ رجال بھی جمع ہے، تو ضمیر بھی مذکر کی لائیں گے چونکہ رجال بھی مذکر ہیں، تو اب درست جملہ ہوگا جاء الرجال راکبین۔ نمبر 2 ہے لا تشربی قائمتن، قائمن، یہ قائمن یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا قائمتن، قائمتن اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر حال جب مفرد ہو تو ایسی صورت میں اس کے اندر وہاں پر واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، اور قائمن یہاں پر مفرد ہے، اور تو لہذا قائمتن ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر لا تشریبی یہ جو ہے ذوالحال اس کے اندر جو ہے ہی ضمیر جو بھی ہے انتی ضمیر ہے، اور انتی ضمیر اس کے اندر ذوالحال ہے، اور ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا قائمتن آئے گا، اور چونکہ وہ مؤنث ہے لہذا قائمتن بھی مؤنث ہوگا، اور وہ مفرد ہے یعنی واحد ہے تو قائمتن بھی واحد ہوگا۔ تو اب جملہ بنے گا لا تشربی قائمتن۔ تیسرا جملہ ہے مررتو قائمن برجل، مررتو قائمن برجل، تو میں کھڑے ہونے والے مرد کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر بیان کیا گیا تھا آپ کو کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذوالحال یہ نکرہ ہے لیکن یہ مجرور ہے، تو ایسی صورت میں مقدم کرنا ضروری نہیں ہے اس پر، لہذا اس کو ہم درست جملہ اسی طور پر کر سکتے ہیں مررتو برجل قائمن، کیونکہ یہاں اب ایسی صورت میں صفت سے بھی التباس لازم نہیں آئے گا، تو اب یہاں پر قائمن کو مؤخر ہی کریں گے، کیونکہ شرط جو تھی وہ یہاں فوت ہو گئی، شرط یہ کہ مجرور نہ ہو، اور یہاں مجرور ہے، لہذا ایسی صورت میں اب ذوالحال ہی مقدم ہوگا، مررتو برجل قائمن، ایک صورت یہ ہو گئی، اور اگر ہم اسی کو رہنا چاہتے ہیں درست تو ہم یہاں پر با حرف جر کو ہٹا دیں گے، تو اب دوسرا جملہ یہ درست بن جائے گا مررتو قائمن رجلن، تو اب یہاں با حرف جر ہٹا دیں گے تو پورا جو ہے قائمن یہ اس کے اوپر مقدم ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے ہے کہ یہ جو ہے ذوالحال مجرور بھی نہیں ہوگا، اور جب شرط پائی جائے گی کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ہم نے دو صورتیں بیان کر دیں کہ بے رجولن کے ساتھ بھی بالکل درست ہے، مررتو تو قائمن کو مؤخر کریں گے، مررتو بے رجولن قائمن، اور اگر با ہٹاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہو جائے گا مررتو قائمن رجولن۔ نمبر 4 ہے اخذ الرجلان فاران، دو چور پکڑ لیا گیا اس حال میں کہ وہ بھاگ رہے تھے، تو یہاں پر الرجلان اس کا اخذہ کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، لہذا الرجلان یہ نائب فاعل ہے اور ذوالحال ہے، اور ذوالحال جو ہوتا ہے اکثر معرفہ ہوا کرتا ہے، لہذا الرجلان معرفہ بھی ہے اور حالت رفع میں ہے، کیونکہ عامل نے اس کو فاعل بنانا چاہا، تو عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے، اور ذوالحال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا فاران جو ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ فارین ہوگا، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کے اعراب حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ حال ہے اور حال جو ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے، لہذا اب اس کو بنائیں گے فارین۔ اب درست جملہ ہوگا اخذ الرجلان فارین۔
نمبر 5 جملہ ہے جاءت النساء راکبات، عورتیں آئیں اس حال میں کہ وہ سوار تھیں. تو یہاں پر جو ہے جاءت فعل ہے اور النساء اس کا فاعل ہے، اور یہاں فاعل اور یہ ذوالحال ہے، اور ذوالحال جو ہوتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے لہذا معرفہ ہے، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے لہذا جاءت عامل نے جو ہے اس کو فاعل بنانا چاہا لہذا حالت رفع میں ہے، چونکہ اس پر حالت نصبی حالت رفع میں یعنی مرفوع ہونے کا اعراب آیا. اور راکبات یہ جو ہے اس کا جو ہے حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں چونکہ یہ را کے بعد جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جب حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں جو ہے ضمے کے ساتھ ہے تو لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست بنے گا جاءت النساء راکبات. تو یہ راکبات کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ذوالحال حال ہے، اور حال جو ہے ایک تو منصوب ہوتا ہے اور ایک منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. تو ذوالحال جو ہے نکرہ و منصوب ہو تو حالت نصبی میں، اور جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ آتا ہے لہذا کسرے کے ساتھ آئے گا جاءت النساء راکبات. نمبر 6 ہے ذهب ولد راجلا، لڑکا پیدل چل کر آیا، اس حال میں کہ وہ پیدل آیا، لڑکا آیا اس حال میں کہ وہ پیدل تھا. اب یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیں کہ ولدن یہ ذوالحال ہے، اور یہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن یہاں نکرہ ہے. اب ایسی صورت میں یہاں پر ذوالحال جب نکرہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حال کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جبکہ مجرور نہ، یہاں مجرور بھی نہیں ہے لہذا ایسی صورت میں اب درست جملہ بنے گا ذهب راجلا ولد، ذهب رجلا راجلا ولد. تو یہ درست جملہ اس کا یہ بنے گا اس طور پر کہ ذهب راجلا ولد. تو اس طور سے یہ جملہ ہو جائے گا، راجلا کو مقدم کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے اور ولدن یہ ذوالحال ہے، اور چونکہ نکرہ ہے، اور بیان کیا گیا قاعدہ آپ کو کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو ایسی صورت میں حال کو اس پر مقدم کرنا ضروری ہے، جبکہ ذوالحال مجرور نہ، اور یہاں مجرور بھی نہیں ہے لہذا درست جملہ بنائیں گے ذهب راجلا ولد. تو یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 33 حال کا بیان مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں درس نظامی کو، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جو لوگ اس کو علم کو حاصل کریں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی آپ کے بارگاہ میں. اگر کوئی خرابی کمی نظر آتی ہو تو ضرور اس پہ کمنٹ باکس میں نوازیں تاکہ اس کو درست کرنے کی کوشش کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.